السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت، تندرستی، ایمان و عافیت والی زندگی دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا مہینہ رمضان المبارک ہم سب کو عطا کیا اور اس کا عشرۂ مغفرت ہے۔ دعا: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہوں جو میرا رب ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ آج کا سلیبس نوٹ کر لیں۔ آج ہم سورۃ فیل کا مطالعہ کریں گے اور سلام کی فضیلت حدیث مبارکہ پڑھیں گے اور ہر نقصان سے بچنے کی دعا پڑھیں گے۔ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں ابرہہ کے لشکر کو اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے کہا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہاتھیوں کے ذریعے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابرہہ یمن کا حکمران تھا۔ اس نے یمن میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ آئندہ حج کے لیے بیت اللہ کوئی نہیں جائے گا اور اسی کلیسے کو بیت اللہ سمجھا جائے۔ اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں بہت غصے کی لہر دوڑ گئی اور ان میں سے کسی شخص نے رات کے وقت اس کلیسے میں جا کر گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پہنچ گیا۔ اگلی صبح جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک گول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا اور ابرہہ کی موت سب سے زیادہ عبرتناک واقعہ ہوئی۔ اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے اس کے جسم کا ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کی نصیحت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس سورت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ وہ جب کسی بڑے لشکر کو ہلاک کرنا چاہے تو چھوٹے پرندوں کے ذریعے بھی اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پر مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ سورۃ فیل۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم تر کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا کس طرح، فعل کیا، ربک آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ سلوک۔ الم کیا، یجعل نہیں کر دیا، کیدہم ان کی چال کو، فی تضلیل بیکار، وارسل اور بھیجے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم پھینکتے تھے ان پر، بحجارۃ پتھر، من سجیل کنکریلے، فجعلہم پس کر دیا ہم نے ان کو، کعصف مأکول کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ با محاورہ ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان کو کنکریاں مارتے تھے، تو اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی صبح و شام یہ دعا پڑھے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دعا: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ لیتی ہوں اللہ کے کامل تاثر کلمات کی تمام مخلوق کی شرارتوں سے۔ یہ دعا صبح فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔
سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کو سلام کرو، چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان کی نیک حاجات کو پوری کرے، آمین۔ چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔